آج کا موضوع ہمارا ذی الحجہ کا مہینہ، آج 19 ذی الحجہ ہے، تو آج کا موضوع ہمارا اس شخصیت پیکر وفا، سبحان اللہ، اس کا ہے عشق رسول، گنجینہ ہے حیا، یعنی حیا کا خزانہ، سبحان اللہ، جو حیا کا خزانہ ہے، اور رہنمائے اہل صفا، فنا فی رسول اور حقیقی پیروکار مصطفیٰ، ذو النورین، کامل الحیا والایمان، غنی، سخی، فیاض، کریم، اعلیٰ، عرفہ، حلیم، نرم، یعنی سیدنا عثمان ذو النورین غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، بالخصوص آج کے جمعہ کا موضوع ہمارا آپ کی شخصیت ہوگی، اور اس کے لیے میں نے سورہ العصر کو چنا ہے۔ پچھلی دفعہ آیت پڑھ یاد ہوگا جمعہ پر، تو دل کر رہا تھا کہ میں نے کہا تھا اللہ کرے کہ سورہ والعصر پہ کوئی خطاب کا موقع مل جائے، جو پچھلے جمعہ پر تھے۔ آج سیدنا عثمان غنی کی خیر کے صدقے وہ موقع ہمیں مل گیا۔ رب نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب رب زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس آیت اور اس سورہ کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ یہ مکی سورت ہے، اور اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب اسلام کا نام لینا ہی موت کو دعوت دینا تھا۔ ہر طرف سے تانے ہیں، ہر طرف سے تکلیفیں ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ پر ہر طرح کی تہمتوں کی بوچھاڑ ہے، کردار کشی کی انتہا ہے، حضور صلی السلام کی بات کو متنازع کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت کریمہ کے لیے جو کچھ ممکن ہے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو پتھروں کے ذریعے مضروب کر کے تکلیف بھی دی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالا بھی جا رہا ہے، اور دوسری طرف معاشرے کا محکوم طبقہ، جن میں بلال جیسے ہیں، جن میں صہیب جیسے ہیں، جن میں عمار بن یاسر جیسے ہیں، حضرت سمیہ جیسے ہیں، یہ سارے پلٹ پلٹ کر حضور کی طرف آ رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جہاں دیدہ شخصیت، آپ حضور کی غلامی سے وابستہ ہو رہے ہیں، اور اگلی اس کے برعکس ابو جہل، ابو لہب اور سارا امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، یعنی پورا ٹولہ ہے جو کہ اسلام کو بطور نظام اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کے نظام کی نفاذ کو روکنے کے لیے اپنی ساری تگ و دو کر رہا ہے۔ اور اس کیفیت میں آقا علیہ السلام کا دل مبارک مغمومی کی کیفیت میں ہے کہ مالک میں تو تیری طرف بلا رہا ہوں، میں تو انہیں تیری طرف بلا رہا ہوں، خیر کی طرف بلا رہا ہوں، نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، میں ان کو ظلم سے نکال کر تیرے نور کی طرف لا رہا ہوں، میں انہیں دوزخ کے گڑھوں سے نکال کر تیری طرف لا رہا ہوں۔ میرے مالک یہ پھر بھی تیری طرف نہیں آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دل انور پر یہ بوجھ ہے، تو رب نے محبوب کی ڈھارس کے لیے قرآن میں سورت شروع یہاں سے کی، والعصر۔ حبیب ہم تو کہہ رہے ہیں تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، تیرا کلام بھی سچا ہے، تیری محنت بھی سچی ہے، تیرا وصف بھی سچا ہے، تیری ہر چیز میں خلوص ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اوروں کی بات آئے تو زمانے وہ زمانوں سے ہوتے ہیں،
مگر حبیب تیری بات یہ ہے کہ تو جس زمانے میں آئے، جن گھڑیوں میں آئے، جن مقامات پر آیا، تو میں کہتا ہوں والعصر، قسم ہے اس زمانے کی محبوب جس میں تو ہے۔ رب نے محبوب کے وجہ سے اس زمانے کی قسم کھائی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ذات مطہرہ کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے کہا ہے والعصر، حبیب تیرے زمانے کی قسم۔ مالک زمانے بھی تیری قسموں کے لائق ہو گئے۔ کہا زمانوں کی بات نہ کرو، زمانے مصطفیٰ کی بات کرو۔ جن گھڑیوں کو، جن دنوں کو، جن ایام کو، جن سالوں کو، جن ہفتوں کو میرے محبوب کے ساتھ نسبت ہو گئی، یاد رکھنا وہ گھڑیاں بھی عام نہیں، وہ زمانہ بھی عام نہیں، وہ سال بھی عام نہیں، وہ لمحے بھی عام نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے وہ لمحے بھی خاص۔ کس کی وجہ سے؟ کہا میرے حبیب کی وجہ سے۔ رب نے کہا محبوب اس زمانے کی قسم جس میں تو ہے، مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ حبیب مجھے باقیوں کی پرواہ نہیں، میں تو تیری وجہ سے زمانے کی قسم کھا رہا ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہماری نظروں سے گزرتی اور پڑھی بھی، حضور نے فرمایا زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا زمانہ میں خود ہوں، یہ بھی ایک معنی مفہوم ہے حدیث کا۔ اور مجھے یہ بات سمجھ لگی کہ رب نے کہا حبیب جب تک میں ہوں تب تک تیری بات ہے، یعنی ہر زمانہ حبیب اب قیامت تک تیرا ہی ہے۔ پچھلوں نے بھی تیرا ہی ذکر کیا تھا، زمانے ان کے تھے مگر ذکر تیرا تھا، تو پچھلے زمانے بھی تیرے ہی تھے۔ ہر ایک نبی نے اپنی نبوت کی گواہی دینے کے بعد پھر تیری بات کی تھی۔ آدم سے پوچھو توبہ کیسے قبول ہوئی، نوح سے پوچھو کشتی کیسے پار لگی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کلیم کیسے بنے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو خلیل کیسے بنے، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھو ذبیح کیسے ہوئے، یوسف سے پوچھو حسین کیسے ہوئے، عیسیٰ سے پوچھو وہ مسیح کیسے ہوئے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہ حبیب انہوں نے تیری بات کی تھی، تیرا تذکرہ کیا تھا۔ کہا والعصر، اور اب تو حبیب تو آ گیا ہے، تیرا زمانہ ہے، تیری وجہ سے میں تیرے زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا، اس روایت کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لائے، فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بے شک خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، یعنی ہر ایک گھاٹے میں، ہر ایک نقصان میں۔ اور ساتھ ہی کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں حبیب جو تیرے دامن والے ہو گئے، تیرے غلام ہو گئے، تیرے لگ گئے، انہوں نے تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، تیری زلفوں کے اسیر ہو گئے، تیرے رخسار کو تکنے کے لیے تڑپنے والے بن گئے، تیرے تکنے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہو گئے کہ الروح فدا کا فزد حرقہ یک شولہ دیگر برزن عشقہ مرتن من دن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، جن کا سب کچھ تجھ سے وابستہ ہے وہ نہیں۔ اور پھر ان کی اگلی بات وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، جو حق کے ساتھ جڑے رہے اور اس سے مدد مانگتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ لگے رہے۔ اب امام قرطبی ایک عجب تفسیر آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کی تفسیر حضرت ابی بن کعب نے بھی فرمائی کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد روایت کیا، حضور کی حدیث ہے، امام قرطبی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا رب نے کہا والعصر تو ہو گیا حضور کے زمانے کی بات، تو ان الانسان لفی خسر سے مراد ایک تشبیہن ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، حکمت کا باپ کہتا تھا۔ کہ کون؟ فرمایا وہ جو حضور کو مان کر بھی پھر ابو الحکم نہ رہا، ابو جہل ہو گیا، تو اس سے مراد ابو جہل اور اس کا پورا ٹولہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل اور اس کا پورا گروہ ہے جو محبوب تجھے دیکھ کر بھی مان نہ سکے۔ اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا، کہ پھر ایمان والے، اس سے مراد کون ہے جو ایمان لائے،
فرمایا محبوب اس سے مراد تیرا ابو بکر ہے. فرمایا وہ عامل الصالحات اور وہ نیک اعمال والا بھی ہو, اس سے مراد کون ہے؟ کہا حبیب اس سے مراد تیرا عمر ہے. فرمایا وتواصوا بالحق, جو حق سے مدد مانگنے والا, جڑے رہنے والا ہے. مالک اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد عثمان غنی ہے. فرمایا وتواصوا بالصبر, جو صبر سے مدد مانگنے والا, اور جس کے صبر کی انتہا اس کے لالوں نے کربلا میں دکھائی. مولا اس سے مراد کون ہے؟ آقا نے فرمایا اس سے مراد میرا علی ہے. یہ سورہ العصر ہے جس کی ہر آیت میں شان مصطفیٰ سے لے کر شان خلفاء راشدین کا ذکر حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے پھر سنیں, ایمان والے سے مراد سیدنا صدیق اکبر, عمل صالح سے مراد حضرت فاروق اعظم, اور وتواصوا بالحق, حق کے ساتھ جڑے رہنے والے, اس سے مراد سیدنا عثمان غنی, اور صبر کے ساتھ جڑے رہنے والے, اس سے مراد مولا علی المرتضیٰ ہے. آج انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اقدس ہو رہا ہے, جن کے لیے ٹائٹل ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ حیا میں اپنے کمال پر ہے, جن کے لیے اللہ رب العزت جن کے خرچ کرنے پہ رب راضی ہوتا ہے. یعنی ویسے تو قرآن مجید میں جس طرح اور صحابہ کرام رضوان اجمعین اور اہل بیت اطہار کی شان میں آیتیں آئی ہیں, اسی طریقہ کار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی رب باری تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. اور ان میں سے ایک آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 ہے. اس کا مضمون بڑا عجب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرماتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے, سنیں, اور نہ اذیت دیتے ہیں, یعنی جس پر خرچ کرتے ہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے, اسے بار بار اپنا احسان نہیں جتاتے. فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس لہم اجر عند ربہم, ان کو کوئی اجر نہ دے مگر ان کا اجر رب نے اپنے پاس لکھ دیا ہے, اور جب وہ اجر دے گا اس کے اجر کی کوئی انتہا نہ ہوگی. اور فرمایا جس دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے, حشر کے دن, جس دن لوگ غمگین ہوں گے, مگر جو لوگ اس نیت کے ساتھ میری رضا کے لیے, میری خوشنودی کے لیے, میرے قرب کے لیے, میری معیت کے لیے خرچ کرتے ہوں گے, فرمایا ولا خوف علیہم, وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے, ولا هم يحزنون, اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. اب یہ آیت مقدسہ اصل میں غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہو رہی ہے, جسے جیش العسرہ, مشکل والی جنگ بھی کہا جاتا ہے. روم سے جنگ کرنے جا رہے ہیں, سپر پاور ہے, اپنے دور کی سپر پاور ہے, اور مدینے سے 600 میل کا سفر کر کے جا رہے ہیں. پھل پک چکے ہیں اور ہر کوئی پتہ نہیں اب کیا ماجرا پیش آتا ہے, تھوڑا حصہ نکال رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی, لوگوں آج دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. کون ہے وقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں, اور سارعوا الی المغفرہ, مغفرت کی طرف تیزی سے چلے آؤ, اس کا پیغام دے رہے ہیں.
اور نیکی کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں سبقت لے جانے کا پیغام دل نشی زبان مصطفیٰ سے جاری ہے، اور ہر صحابی کی کیفیت عجب ہوتی جا رہی ہے۔ اور اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میری ذمہ داری۔ آقا علیہ السلام پھر انفاق فی سبیل اللہ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 200 اونٹ۔ پھر حضور گفتگو فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو روایات میں آتا ہے 1000 اونٹ تک کا ذکر آتا ہے۔ آدھی فوج کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام کے منظر دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں مالک میں عثمان سے راضی ہو گیا، ہائے واری جاؤں عثمان آپ کے نصیبے پر، اس محبوب کی زبان سے آپ کی رضا کے جملے نکل رہے ہیں، جس کی رضا خود رب چاہتا ہے، مالک جس کی رضا تو چاہتا ہے۔ سارے یہ محبت کا عالم کہہ رہے مالک میں عثمان سے راضی ہو گیا، میں عثمان سے راضی ہو گیا مالک۔ اور یہ آقا علیہ السلام محبت میں کہتے مالک اب عثمان جو بھی کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ اب اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، جو ہوئی کامل الحیا والایمان۔ اس میں بھی ایک نقطہ دے دیتا ہوں، تو اس پر پھر یہ آیت اتری، یہ شان عثمان غنی میں آیت اتری ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں پھر اس پر جتاتے بھی نہیں، اذیت بھی نہیں دیتے، تو عثمان تیرے لیے میں نے اجر لکھ دیا ہے۔ اس دن جس دن سب حشر میں خوف زدہ ہوں گے مگر تو خوف زدہ نہیں ہوگا، جب سب غمگین ہوں گے میرے عثمان تو غمگین نہیں ہوگا۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کا بینک بیلنس چلتا ہے، آج بھی ان کے باغات کا بینک بیلنس باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا نام کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ شریف میں چلتا ہے۔ یہ آپ کی شان مطہرہ و عظمت ہے، آپ کا کمال ہے، اور آپ کا جو حیادار ہونا ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان حیا ایمان میں، یعنی ایمان کا حصہ حیا بھی ہے، حیا ایمان میں سے، یعنی ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں حیا کا واضح ذکر فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور اس حیا کا کامل نمونہ جسے حضور السلام کی بارگاہ سے خصوصی وصف حیا عطا ہوا، باقیوں کے پاس سب ہی حیادار صحابہ، مگر جنہیں بالخصوص یہ مقام ملا کہ آقا علیہ السلام بے تکلفی کے ساتھ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے ہوئے، پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا، حضرت صدیق اکبر آئے حضور بیٹھے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے حضور بیٹھے رہے، اور جیسے ہی عثمان غنی آئے حضور نے اپنی پنڈلی والا کپڑا نیچے کر لیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ صدیق اکبر آئے آپ لیٹے رہے، اور فاروق اعظم آئے آپ نے اپنا کپڑا نہیں اٹھایا، یعنی وہیں پر اس پر ڈالا نہیں، پنڈلی مبارک پر۔ اور عثمان آئے، فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہو اس سے میں نہ کروں۔ حضور علیہ السلام نے یہ حیا کا مقام عطا کیا۔ اب اس سے ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ جیسے اصل اوصاف حضور منبع خزینہ اوصاف ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو خصوصی حصہ ملا تو صداقت کے تاجدار ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم کو خصوصی حصہ ملا تو فاروق ہو گئے، قیامت تک فاروق آئیں گے، مگر فاروقیت کے تاجدار سیدنا عمر فاروق ہیں۔ مولا علی کی بات آئی تو شجاعت اور علم کی بات آئے تو انہیں خصوصی حصہ آقا علیہ السلام سے ملا، اور چوتھی حیا کی بات آئی
تو حیا کا خصوصی حصہ اور حیا کے تاجدار حضرت عثمان غنی ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں جنہیں ایک کے خصوصیت ملی ان کا یہ مقام ہے، اور جن سے ملی ہوگی ان کا مقام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، جس طرح صدق ایمان کی شاخ ہے، جس طرح فاروق ہونا ایمان کی شاخ ہے، جس طرح شجیع اور علیم ہونا ایمان کی شاخ ہے، اس طرح حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ فرمایا جو اس حیا والے کا حیا نہیں کرے گا وہ سوچ لے کہ اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ جو ان کی تان میں بات کوئی کرے، اور اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات دے دیتا ہوں، آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس سے بڑی خطرناک نتائج نکل رہے ہیں۔ بے سند استاد، بے سند، جن کی کوئی سند نہیں کہ پڑھے کہاں سے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کی سند ہی کوئی نہیں، جن کے پاس دین کا بنیادی علم ہی کوئی نہیں، نہ وہ کبھی اہل دین اہل علم کے ساتھ بیٹھے، وہ جیسے کتاب پکڑتے ہیں جو سمجھ آیا بیان کر دیا، یوٹیوب پکڑا، فیس بک کا پیج لیا، پکڑ کر بیان کر دیا، اور پھر پتہ نہیں کتنوں کے دماغوں کو تک، کیونکہ ہر کوئی تو مصادر و مراجع کو اسٹڈی نہیں کرتا، وہ جو سمجھا بیان کر دیا۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں سے بچے، جو بھی ہو، جو نقش ڈالیں، تنقیص ڈالیں۔ اور اس میں یہ نقطہ دے دیتا ہوں، تاریخی واقعات جب بھی پڑھیں اور سنیں، تاریخی واقعات جب بھی پڑھیں اور سنیں، اس میں تاریخ میں جانے سے پہلے شخصیات کو قرآن و حدیث پر پرکھا کریں۔ تاریخ میں ملاوٹ ممکن ہے، قرآن اور فرمان رسول میں ملاوٹ ممکن نہیں ہے۔ کئی ذہنوں میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ بعد میں کچھ ایسے ہو گئے یا ایسا ہو گیا یا ویسا ہو گیا۔ مجھے تو شرم آتی ہے میں جملہ کہوں، ہمارے پاس تو سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت اور مودت کی بات کروں تو وہ بھی صحابہ کی عطا کردہ ہے، کہ صحابہ نے بتایا، حضور نے فرمایا، اور صحابہ نے کر کے بتایا کہ اہل بیت سے مودت اور محبت کیسے کرنی ہے۔ اور اگر مودت اہل بیت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے تعظیم اور محبت صحابہ کی بات کریں تو وہ مولا علی المرتضیٰ کے گھرانے نے بتایا صحابہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، ذہن میں ایک سوال آتا، اگر ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہوا، اگر ذہنوں میں سوال آئے تاریخ پڑھتے ہوئے اور ذہن میں کوئی خلفشار آ جائے، ایک نقطے کو ہمیشہ باندھ کے رکھیں، اس پر ہر دلیل کو پرکھیں، جو دلیل اس سے ٹکرائے اسے چھوڑ دے، وہ کوئی ہو۔ اور وہ دلیل ایک ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا، رب کو تو پتا تھا فلاں نے حضور کے بعد بدل جانا ہے۔ بولیے، اللہ تو علیم ہے نا، وہ کیا کہتا ہے کہ عالم الغیب بھی ہے وہ شہادہ بھی ہے، اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر رب کریم کو تو علم تھا نا فلاں نے بھی بدل جانا ہے، فلاں نے بھی بدل جانا ہے، تو اگر بدل جانے والے ہوتے تو رب ان کے لیے قرآن میں ان کی شانوں میں آیتیں نازل فرماتا۔ قرآن میں آیتیں نازل ہونے کا مطلب ہی یہ ہے، رب نے کہا جو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ گئے وہ رنگے ہی رہیں گے، وہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ بس اس نقطے عقیدے پر ڈٹے رہیں، بس جن کی شان میں رب قرآن میں آیتیں نازل کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے لجپال اور کریم، جن کی بارگاہ میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، ترمذی کی حدیث ہے، میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، ایک شخصیت اسے جعلی قرار دے رہی تھی۔ استغفر اللہ العظیم، جعلی کا مطلب ہوتا ہے موضوع حدیث، استغفر اللہ العظیم۔ اور جسے موضوع حدیث کا علم نہیں کہ صحیح، غریب، سند اور مشہور، عزیز، غریب اور ضعیف کا فرق کیا ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے ایسی بات سنی، میں نے خود سنی، میں بتانا چاہتا ہوں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا جنازہ. حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ میں آپ کو شان عثمان غنی کا پہلو سمجھا رہا ہوں. مکہ مکرمہ صلح حدیبیہ کا مقام، اور اس مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا وہ پہلے وہ مکمل کر لو. تو الحیاء من الایمان، حیا کا اشارہ حضرت عثمان غنی کی طرف ہے جو کامل الحیا والایمان ہے کہ لوگوں اگر تم نے میرے عثمان کے بارے میں، اسے نقطہ لطیفہ کہتے ہیں، لطیف بات، اشارتاً بات کرنا، استعارتاً بات کرنا. تو حضور نے حیا سے مراد اگر سیدنا عثمان غنی کی ذات لی جائے تو فرمایا عثمان کی شان میں کمی نہ آنے دینا، ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا ایمان غارت نہ ہو جائے. اب دوسری طرف آئیں، اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرما کر جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو، کیونکہ بہترین سفارتکار تھے، بہترین، اللہ رب العزت نے حلیمی طبیعت سے نوازا تھا، احرام باندھا ہوا ہے اور جا کر مذاکرات کرنے گئے ہیں، اور پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے نہیں بلکہ آقا علیہ السلام جہاد اور شہادت پر بیعت لے رہے ہیں. وہ حضرت عثمان غنی کے لیے نہیں لے رہے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی، یہ بات درست نہیں. اس طرح بیعت حضور علیہ السلام بیعت رضوان لے رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھنے کے بعد اپنا پھر ایک ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں. اور رب کیا کہتا ہے اس اوپر والے ہاتھ کے بارے میں؟ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں، بلکہ حبیب یہ مجھ سے بیعت لے رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی کی شان دیکھے، ایسا مقام و مرتبہ، تخصص، اخص، ایسا اعلیٰ عرفہ مقام جو سیدنا عثمان غنی کو ملا، وہ اور کسی کے اس طرح سے اس مقام پر نہیں آیا. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، آقا نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہے. رب نے کہا حبیب یہ اوپر والا ہاتھ میرا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. حبیب یہ اوپر والا ہاتھ میرا ہے. ہائے ہائے ہائے، یعنی آقا علیہ السلام اسے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ اور رب اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے. تو لوگوں اسی ہاتھ نے ہی قرآن کو جمع کیا ہے. تو یہ اللہیت اللہ کا کرم تھا کہ اللہ ہی نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا طریقہ اختیار فرماتے ہوئے حضرت عثمان کے ہاتھ قرآن کو جمع کر کر آپ کو جامع القرآن کا لقب اور وصف عطا فرما دیا. یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے. اب یہ تو میں نے ایک اور آیت سنائی آپ کو ان کی شان کی، اور بھی اس میں آیتیں موجود ہیں، مگر وقت کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ کا مقام اور آپ کی شہادت بھی عجیب منظر پیش کرتی ہے. بس اس پر ختم کر رہا ہوں. یہ حیا ہی تھی. انہوں نے فرمایا حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت مولا علی المرتضیٰ جب بلوائیوں نے، سبائیوں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے گٹھ جوڑ کر کے آپ کا گھیلا کر لیا اور یہ اجازت مانگتے رہے حضرت امام حسن مجتبی، جو اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے اور تیر آتے تو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے اور دفاع حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں حکم کریں ان کو بگا دیں گے، آپ ایک ہی بات کرتے، حضور کا مدینہ ہے، حضور نے اسے حرم قرار دیا ہے، میں یہاں پر خون نہیں بہا سکتا. یہ حیا کا عالم. دوسرا فرماتے مسلمان آپس میں تلواریں نکالیں گے، خون ریزی ہوگی، مجھے یہ بھی قبول نہیں.
اور تیسرا یہ بھی فرماتے مجھے حضور نے فرما دیا تھا کہ تمہیں ایک قمیص یعنی خلافت عطا ہوگی، عثمان اسے اتارنا نہیں، اسے کسی صورت میں نہیں اتارنا یہاں تک کہ تمہاری ہم سے ملاقات ہو جائے۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی کہتے 40 دن تک آپ کا بھی کھانا پینا بند کیا گیا تھا، صبر کا عالم، اور گھر میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں۔ آپ ہر جمعہ ویسے تو غلام آزاد کرتے تھے، جمعہ ہی کا دن تھا جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، آپ نے صبح 20 غلام تھے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ سخاوت کا یہ عالم، صرف 2 اونٹ یا مکان بچا تھا وہی رکھا، باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، انفاق کر دیا۔ اور قرآن پڑھ رہے تھے، عمومی تہمت باندھتے تھے، مگر اس دن پجامہ شریف بھی پہنا ساتھ کہ کہیں میرا سطر ننگا نہ ہو۔ یہ حیا والے حضرت عثمان غنی، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ کی شہادت ہوئی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر آپ کے چھینٹے خون مبارک کے گرے۔ آج بھی ترکی کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگیوں میں ان کی محبتوں کو لائیں، ان کے وفا کے ذریعے حیا اور خیر کی بات سنیں، اور اسی میں خیر اور محبت کی بات ہے۔ اختتامی طور